گنڈاپور ساری رات کو حصار بلاک میں آئی ایس آئی کے پاس بیٹھ کے معافیا مانگتا رہا اور ہمیں کہتا ہے کہ میں ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 2 نمبر آدمی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس پہ بھروسہ نہ کریں۔ وزیر دفاع کا کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں ببانگ دہل یہ اعلان کس حد تک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک مفاہمت کی پالیسی کو اپنائے گا یا خلیج کو مزید بڑھا دے گا۔ آپ سب پر سلامتیوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ان اراکین کی گرفتاریوں کے معاملے کے اوپر کہ جو اراکین پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار ہوئے۔ پارلیمان میں میثاق کے نام کے اوپر، پارلیمان کے ماحول کو بہتر کرنے کے نام کے اوپر ایک کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، جس میں نام دیا گیا خورشید شاہ کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جس پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہم اپنی پارٹی سے بھی نام دے سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں دیا۔ نام دیا گیا پہلی میٹنگ جس کے اندر خواجہ آصف صاحب نے جنرل فیض کا نام لے کے طنز کر دیا پاکستان تحریک انصاف پہ، تو جوابی حملہ انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی احسان یاد دلائے جنرل باجوہ کے۔ لیکن پھر پارلیمان میں آج جو کھڑے ہو کے باتیں کی خواجہ آصف صاحب نے جو بولا، انہوں نے کہا جی 2 نمبر آدمی ہے یہ علی امین گنڈاپور، یہ تو آئی ایس آئی کے کوثار آفس میں بیٹھا رہا ہے، وہاں پہ معافیا مانگتا رہا ہے، اس کا کیا بھروسہ کرنا؟ یہ باتیں کچھ اور کرتا ہے، معاہدے کچھ اور کرتا ہے، اقدامات اس کے کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے سے حرکات اس کی کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 نمبر آدمی ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر یقین نہ کریں۔ پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے متعلق کہا کمیٹی بنی تو ہمیں لگا میثاق پارلیمان کی بات ہے، یہ پارلیمان کی اس کے اندر بات ہوگی، لیکن وہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو کس کے اوپر بات کریں گے؟ انہی کے تحفظات تھے، تو انہی کے تحفظات کو لے کے آپ کو آگے چلنا ہے نا، انہی کے تحفظات کی وجہ سے، انہی کے واقعے کی وجہ سے وہ کمیٹی تشکیل پائی ہے۔ لیکن وہ کچھ لوگ کل یہ کہہ رہے تھے کہ پھپھو کا کردار ادا کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، لیکن دوسری طرف مخصوص نشستوں کے لیے ایک کیس لگا، وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے 27 ستمبر کو جواب طلب کیا گیا۔ یہ کیس ہے لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا۔ کہا گیا کہ اگر ترمیمی ایکٹ غیر آئینی ہوگا تو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن 15 دنوں میں جواب جمع نہیں کرواتے تو میں آپ کا حق دفاع ختم کر دوں گا۔ یہ بھی انہوں نے کہا اٹارنی جنرل نے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ جاری ہے، اٹارنی جنرل وہاں پر مصروف ہیں، یہ ان کی طرف سے جواب جو ہے وہ سرکاری وکیل نے جمع کروایا۔ تو سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے پہلے ہی درخواست دائر کی جا چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس کیس میں اصل فریق ہے، اس نے درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر دائر کی ہوئی ہے۔ تو جسٹس راہیل کامران شیخ کا وکیل درخواست گزار سے استفسار کرتے ہوئے پوچھنا تھا کہ کیا یہ کیس جو ہے وہ قابل سماعت ہے اور کیسے قابل سماعت ہے۔ جو اس سے پہلے کی سماعت تھی اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ایسی درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو جس پہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے بھی آج اس کا حوالہ دیا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے۔ تو وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے تو اس کا کوئی نمبر ہوگا، کوئی نوٹس جاری ہوئے ہوں گے۔ تو وکیل درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ سماعت پہ عدالت نے آرڈر کیا تھا کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ بذات خود پیش ہو۔ تو پھر اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت براہ راست درخواست دائر نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس راہیل کامران صاحب نے کہا کہ نیب ایکٹ کی شکیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہیں، تو پھر وہ کیسے چیلنج ہو سکتی؟ یہ انہوں نے کہا کہ چیلنج ہونی ہے تو اسے کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو اگر ہوئی بھی ہیں تو پھر اسے کیسے چیلنج کریں گے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد ایسی درخواستیں دائر نہیں ہوتی، یہ وجوہات بیان کی گئی اظہر صدیق صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا جی نیب ایکٹ کے خلاف درخواست جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے پہلے دائر ہونی تھی۔ 90 دن کے اندر اگر الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی تھی۔ تو پھر اس کے جواب کے اندر جب موقف اپنانے تھے تو اس سے پہلے اظہر صدیق صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ میں ایسی درخواست گئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے ہائی کورٹ اس کیس کے اندر دیکھے۔ تو عدالت نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ قانون کے مطابق تو یہ کیس کہیں بھی دائر ہو سکتا ہے، تو جس پہ جسٹس راہیل کامران صاحب نے یہ بھی کہا کہ استدعا کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں دینے کے حوالے سے ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو فوقیت دی جائے گی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوقیت دی جائے گی اور اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو پھر یہ سماعت جو ہے اس پہ آپ کا حق دفاع جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب ایک معاملہ پارلیمان والے معاملے پہ سمپتھی ہے، دوسرا معاملہ
عدالتی منظرنامے پہ جو ہے وہ پنچ کیا جا رہا ہے حکومت کو. تیسرا معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگا, جس پہ 8 دنوں کے جسمانی ریمانڈ کے اوپر جب ایف آئی آر کا متن پڑھ کے پروسیکیوٹر سنا رہے تھے, تو پروسیکیوٹر کی طرف سے وہ جو متن اس کا پڑھا جا رہا تھا تو اس پہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو تھے وہ مسکرا رہے تھے. پھر انہوں نے کہا جی بہت اچھا سکرپٹ لکھا ہے, لکھاری بہت اچھا ہے, اتنے عرصے بعد کامیڈی دیکھنے کو ملی ہے اور بہت اچھی کامیڈی لکھی ہے جس نے بھی لکھی ہے. انہوں نے کہا جی شعیب شاہین کو آپ نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے اس کو, بیرسٹر گوہر کو آپ نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا جی کیا برآمد کرنا ہے, 4 دن تو ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو ہے وہ ڈنڈا برآمد کر لیا ہے شعیب شاہین سے, جس پہ وہ مسکرائیں. انہوں نے کہا جی پولیس نہیں لگ رہی, یہ ایسا لگ رہا تھا رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے, آپ کی یہ سکرپٹ دیکھ کے تو ایسا ہی لگ رہا ہے. اب اس کے اوپر انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت سے ہم نے جو ہے پستول جو ہے وہ برآمد کر لیا, تو ہم نے کچھ اور بھی لوگوں سے چیزیں برآمد کرنی ہیں, تو اس کے لیے ہم جو ہے وقت چاہتے ہیں. جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ سارے جو آرڈرز کیے گئے ہیں سبھی لوگوں کے بارے میں یہ ایک جیسے ہی, اور آپ نے یہ بڑا اچھا ڈرامہ رچایا. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی, انہوں نے کہا جی ہماری توقیر تو آپ نے نہیں دیکھی, یہاں سے بھی گرفتاری ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. وہ انہوں نے مثال دی نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی, جو ان کی گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوئی. انہوں نے کہا جی توقیر ہماری بھی نہیں آپ نے رکھی, پارلیمان کے ساتھ بھی آپ نے وہ حال کر دیا, اداروں کا کچھ رہنے دیں گے یا نہیں رہنے دیں گے. تو یہ باقاعدہ طور پہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک تنبیہ بھی کی گئی. جو بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے تھے جسٹس عامر فاروق صاحب سہولت کار تھے, یہ تھے وہ تھے, آج پھر اس کا تذکرہ نہ وہ کرتے. آج انہوں نے تذکرہ کر کے کہا کسی ادارے کی توقیر رہنے دیں گے یا نہیں رہنے دیں گے. انہوں نے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ جو ہے اسے معطل کر کے جوڈیشل کر دیا, جیل بھیج دیا. دوسری طرف اسپیکر نے آج اپنے اختیارات استعمال کیے, کہ اسپیکر کو کہا جا رہا تھا کہ اپنے اختیارات کو انڈرمائن کیوں کر رہے ہیں, کیوں نہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے, کیوں نہیں ان کے ساتھ بڑھتے, کیوں نہیں آواز کھول کے بات کرتے. اگر وہ اتنے ہی بڑے اس وقت علمدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق چیزیں دیکھیں گے, میں کسی پارٹی کو نہیں دیکھوں گا, وہ دیکھوں گا کہ پارلیمان کی توقیر کیا ہے, پارلیمان کی بے توقیری کس نے کی ہے, تو پھر کرے. آج انہوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس جگہ پہ وہ 10 اراکین جو ہیں پارلیمان کے, جس میں مولانا نسیم بھی ہیں, جس میں شیر افضل خان مروت بھی ہیں, جس میں وقاص اکرم بھی ہیں, یہ والے جو رہنما ہیں, ان کا انہوں نے جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر کمرہ, جن جن کے کمرے, ان سب کو سب جیل قرار دے دیا کہ یہ سب جیل ہے, یہ یہاں پہ رہیں گے. انہوں نے یہ جو سب جیل قرار دیا, جس پہ آج وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے مشکور ہیں, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے مشکور ہیں, ہم ایم کے ایم کے مشکور ہیں, لیکن یہ جو حکومتی بینچز پہ باتیں ہو رہی ہیں ہم اس کے اوپر کوئی رائے نہیں رکھیں گے. تو یہ ان کی طرف سے گڈ ول جسچر دینے کی بات ہوئی. اب اس پورے معاملے پہ حکومت پریشان ہے, اور حکومت پہ پھوپھو کا کردار وہ خواجہ آصف ہی ادا کر رہے ہیں, اور وہ ببانگے دوہل ادا کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف سے آوازیں کبھی کبھار نرم بھی ہو جاتی ہیں. عطا طارق کو چھوڑ دیں, بیرسٹر عقیل کو چھوڑ دیں, خواجہ آصف, ان کو ذرا ہٹا کے باقی آپ رہنماؤں کی ذرا گفتگو سنیں. پنجاب کے کچھ رہنماؤں کو بھی چھوڑ دیں, مین ٹیئر لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, آپ ان کو سنیں تو ان کے نظریات, ان کی جو ترجیحات یا ان کی سفارشات وہ ذرا مختلف ہیں, اور وہ گائیڈ لائن آ رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے. وہ سوچ کا فرق دکھائی دے رہا ہے. تو وہ سوچ کا فرق کیا ایک میز پہ بٹھائے گا, یہ میز میں مزید تفریق پیدا کر دے گا, وہ دیکھنا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.